الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے، جنت میں کھجور کا درخت لگے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ملے گا۔ آپ یہ کام جو خود کرتے ہیں، اسی کام کی رہنمائی اگر دوسرے کی کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں، اور راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آپ اگر چند سیکنڈ میں ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس کے اوپر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اب اگر اسی کے بارے میں آپ کسی اور کو بھی بتاتے ہیں تو اب وہی کام آپ بھی کیا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے کسی اور کی رہنمائی کی، وہ بھی وہ کام کر رہا ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آئیے تھوڑا سا واضح کر کے مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چلا کہ پیارے رسول علیہ السلام نے سبحان اللہ پڑھنے کی یہ فضیلت بتائی ہے کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اب آپ یہی نیکی کا کام 2 لوگوں کو، 3 لوگوں کو، 4 لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ ترغیب دینے کا اجر الگ ملے گا، لیکن جب وہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اگر آپ جیسے آپ کا نام احمد ہے، آپ جمیل کو، محمد کو، عمران کو، 3 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ تینوں آپ کی دعوت پہ بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو اپنا ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملا، ان تینوں نے ایک بار پڑھا تو اس کا بھی ثواب ملا۔ اب جتنی بار وہ پڑھتے رہیں گے، سبب آپ بنے ہیں تو آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دن میں سبحان اللہ 100 بار پڑھتا ہے، یا ہر نماز کے بعد جیسے 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے، 33 بار اللہ اکبر ہے، تو وہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اب وہی آپ نے 1 2 3 لوگوں کو ترغیب دی، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو جتنا اجر ان کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر آپ کو بھی مل رہا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، آپ اس چیز کی ترغیب اپنے کمرے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ آپ کی ترغیب کی وجہ سے لوگ جتنا عمل کر رہے ہیں اس کا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ نہ آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین خود بخود آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر عطا کر رہے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا سا کام، جو نیکی کی بات، جو خیر کی بات آپ کو پتہ ہے، وہ دوسروں کو بتانی ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی کی آپ رہنمائی کرتے ہیں، سبب آپ بنتے ہیں، اس کا اجر آپ کو بھی مل رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ سنیے، الدال علی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلانے والا کفاعلہ، اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے دونوں میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔